ٹارزن کی کہانی یاد ہے؟ جی جی بالکل بالکل بالکل. کچھ پڑھیں نہ پڑھیں ٹارزن کی کہانی. آئی تھنک ٹارزن انٹروڈیوس اس ملک کے اندر اس اسٹرپ سے ہوا تھا جو جنگ میں آئی تھنک بلیو. بالکل بالکل. کچھ نہیں سمجھ آیا تو پہلے ایک اسکول میں آرٹ پڑھانا شروع کیا. وہ کر ہی رہی تھی تو اس دوران میں پہلے ایکسپلور کر رہی تھی نا کیا کچھ ہے یہاں. پھر آرٹس کاؤنسل گئی, وہاں جا کے کہا جی میں کارٹوننگ سیکھنا چاہتے ہیں. آرٹس کاؤنسل کے ڈائریکٹر جنرل تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے, ایسی کوئی کلاس نہیں ہے, کوئی اکیڈمی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ آ جائیں اور مجھے دکھائیں کارٹونز بنا بنا کے, اور شیلف میں یہ کچھ کتابیں ان کو دیکھ لیں. دیٹ واز اٹ. خود ہی اپنے آپ کو سکھایا, شوق تھا. دیٹس ویری امپورٹنٹ. یو نو جو اندر کا بچہ ہے وہ زندہ رکھنا چاہیے تاکہ ٹوٹلی وہ زندہ رکھتا ہے انسان. ٹوٹلی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ گوگی جو ہے وہ اتنی ماڈرن کیوں ہے, اس کے بال بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, وہ سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیتی. تو میں کہتی ہوں گوگی از ماڈرن اینڈ مس انڈرسٹوڈ. آزاد خیالی کو ہمارے یہاں تھوڑا سا نیگیٹو اس لیے لیا جاتا ہے شاید کہ وہ ریبیلیس سمجھنے لگتے ہیں اس کو. جی. ہیلو السلام علیکم, ویلکم ٹو اپر ڈیک. آج میرے لیے ایک چیلنج یہ تھا کہ میرے ساتھ دیر سمبڈی جن کو آپ سب نے دیکھا ہوگا. شی از ویری پریٹی, شی ہیز شارٹ ہیئر, بڑی سی آئی لیشز ہیں ان کی, پولکا ڈاٹ میں نظر آتی ہیں وہ, اینڈ 70s کا شلوار قمیض. اور ان کو لوگ دیکھتے ہیں اور ان کی اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, بچے ہوں بڑے ہوں. اب یہ جو ہیں یہ ایکچوئل زندگی میں ان سے آپ کی ملاقات کرائی جائے, یہ ہمیں ایک موقع ملا تھا, اور ان سے دیکھا جائے کہ کہاں کیسے سب کچھ ہوا. 1970s میں پہلا کامک اسٹرپ 70s میں 1970. یو کین امیجن کہ کتنا کنٹرول ہوگا, کتنا کمانڈ ہوگا اس سبجیکٹ کے اوپر. دنیا کی پہلی مسلم کارٹونسٹ, اور پاکستان میں شاید اس وقت ان کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا. دنیا کی بڑے بڑے آرگنائزیشنز, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہے یا اور دوسرے ادارے ہیں, انہوں نے ان کو ریکگنائز کیا ہے, انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے پتہ نہیں کتنے ملکوں میں. جو آپ نام لیتے رہیے آپ کو نظر آئے گا. آج بھی ان کو وقت نہیں ملتا, اور کبھی کوئی بلا رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی بلا رہا ہوتا ہے. دنیا کی یونیورسٹیز اسکولز میں ان کے پڑھایا جاتا ہے, ان کی باتوں کو, ان کے جو کریکٹرز ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے جو وہ ڈیزائن کرتی ہیں. شی از اے CEO آف گوگی اسٹوڈیوز. ویسے لوگ ان کو گوگی کے نام سے جانتے تو بہت ہیں, لیکن ان کو ہم جانتے ہیں نگار نظر کے نام سے. بہت شکریہ, آپ نے اپنے بہت ٹائٹ اسکیجول میں سے یہ 60 منٹس ہمیں نکال کے دی. نوازش شکریہ. آج ہم آپ سے وہ سننا چاہیں گے جو آپ نے کہیں نہیں کہا, چونکہ آج ہم آپ کا جو پاتھ ہے اس پوری جرنی میں, اس میں کیا کیا ایسی چیزیں جو کہ کسی آنے والے لوگوں کو, جو ہماری نسل ہے, وہ جنریشن جو دیکھ رہی ہے, جس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں, کیا کچھ کر سکتی ہوں, ان کو وہ چیزیں مل سکیں. چونکہ ہمارا یہ جو شو ہے اس کا نام اپر ڈیک ہے, یہ ان انسپریشنل ہیروز آئکنس کے اوپر ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو دنیا میں کہیں نہ کہیں ضرور منوایا ہوا ہے. سو آپ کا چونکہ سکسیس اسٹوریز اتنی ساری ہیں کہ وہ 60 منٹس میں پوری نہیں ہو سکتی, لیکن ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور چاہیں گے آج آپ سے بات کرنا. So let's take you to the younger self, much younger self, جہاں سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے اور آپ کو سمجھ میں آیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی؟ کراچی میں ہوئی تھی. اوکے. اور لیکن تعلیم ساری یہاں دارالخلافے میں ہوئی تھی. اچھا. چونکہ میرے والد بھی گورنمنٹ سروس میں تھے, فارن آفس میں, میرے ہسبینڈ بھی گورنمنٹ سروس فارن آفس میں تھے, تو یہ ہے مختصر. آپ کو دارالخلافے نے قید کر لیا اس کا مطلب؟ نہیں, سارا وقت نہیں کیا کیونکہ پوسٹنگز ہوتی رہتی تھی نا. نہیں, ویسے بھی کریٹو لوگوں کو کون قید کر سکتا ہے؟ ہاں جی, تو یہ تو قید تو ہو ہی نہیں سکتے. قید تو نہیں ہو سکتے. اور پھر یہ کہ کراچی بڑا انسپائرنگ شہر ہے, تو وہاں جانا آنا رہتا تھا. سو آپ کی ارلی ایجوکیشن کراچی کی ہے؟
نہیں, میری ارلی ایجوکیشن ایکچولی امریکہ کی ہے, کیونکہ والد صاحب کا وہاں ٹرانسفر تھا اور ہم ڈی سی میں رہتے تھے, تو وہاں پڑھا 4 سال, اور اس کے بعد جب پاکستان آنا ہوا تو کچھ دن کراچی رہنے کے بعد منتقل ہو گئی تھی نا ساری گورنمنٹ کی مشینری اسلام آباد میں, تو پھر ہم یہاں آ گئے تھے. تو باقی ساری تعلیم میں سمجھتی ہوں کلاس 7 سے آن ورڈ یہاں ہوئی ہے, اسلام آباد, راولپنڈی. لیکن آپ کا جو فاؤنڈیشن ہے دیٹس فرام ڈی سی. یس. تو کچھ یاد ہے وہاں کے بالکل, کامک بکس, کامک بکس پہلا پڑھنا. آپ کا جو عشق ہے کامک کی طرف وہ بالکل وہاں سے تھا, کیونکہ ہم وہ پڑھتے تھے. اور کامک بکس کی ساری بات یہ ہے کہ ان کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے, آسان ہوتی ہیں, رنگین ہوتی ہیں, اور تصویریں دیکھ کے ہی آدھا تو یوں ہی سمجھ میں آ جاتا ہے. موشن پکچر ہی ایک طرح کا دیکھا جائے تو. اور اب تو شاید مجھے تو میں یاد ہے, میں تو چاہے وہ کسی بھی اخبار میں کامک اسٹرپس جو آتی تھیں وہ روز پڑھنا ہوتا تھا, بیکاز یہ پتا ہوتا تھا کہ اب کل کیا ہوگا. ٹارزن کی کہانی یاد ہے؟ جی بالکل. کچھ پڑھیں نہ پڑھیں, ٹارزن کی کہانی. آئی تھنک ٹارزن انٹروڈیوس اس ملک کے اندر اس اسٹرپ سے ہوا تھا جو جنگ میں آئی تھنک بلیو. بالکل ایسا ہی. تو آئی ڈونٹ نو اب آتا ہی نہیں آتا. میرا خیال اب نہیں آتا, میرا خیال ہے. لیکن آپ نے 1970 میں پہلا کامک اسٹرپ دیا, مسلم کو دیا تھا؟ نہیں, ایکچولی میں 70 میں کراچی میں تھی. یہاں سے پڑھ کے گریجویٹ کر کے کراچی گئی ہوں. اچھا, اوکے. اور وہاں اگرچہ مجھے اسکالرشپ مل گیا تھا اور میں ماسٹرز یہاں کر سکتی تھی, میری والدہ نے کہا نتھنگ ڈوئنگ, بس اب آ جاؤ ادھر. اچھا. اور یہاں جو کچھ کرنا ہے کرو. اوکے. تو میں نے کچھ نہیں سمجھ آیا تو پہلے ایک اسکول میں آرٹ پڑھانا شروع کیا. وہ کر ہی رہی تھی تو اس دوران میں پہلے ایکسپلور کر رہی تھی نا کیا کچھ ہے یہاں. پھر آرٹس کاؤنسل گئی, وہاں جا کے کہا جی میں کارٹوننگ سیکھنا چاہتے ہیں. تو علی امام صاحب ہوتے تھے ہمارے, نہیں علی امام پینٹر ریناؤنڈ پینٹر, جو کہ آرٹس کاؤنسل کے ڈائریکٹر جنرل تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے پاس ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے, ایسی کوئی کلاس نہیں ہے, کوئی اکیڈمی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, لیکن آپ آ جائیں اور مجھے دکھائیں کارٹونز بنا کے, اور شیلف پہ یہ کچھ کتابیں ان کو دیکھ لیں. دیٹ واز اٹ. خود ہی اپنے آپ کو سکھایا, شوق تھا. کیا بات. اور یہ کہاں سے آ گیا شوق؟ مطلب وہی بچپن میں جو کامک بکس پڑھی تھی. کیا واٹ واز یور فیوریٹ کیریکٹر ان دی کامک بکس؟ میرا خیال ہے اس زمانے میں ایک ہوتا تھا, آرچیز تھیں اس زمانے میں. آرچیز بہت پاپولر تھیں. ایک لٹل لولو ہوتی تھی. اچھا, یس یو ریمبر. جی. اچھا, پھر ایک ہوتی تھی ڈاٹ, لٹل ڈاٹ. Oh, I can connect the dots now. ہے نا, now you can connect the dots. And there was Richie Rich. اب یہ کسی کو نہیں, میرا نہیں خیال کہ فی زمانہ کسی کو یہ یاد ہوگی کہ یہ کون سی قوم ہے, یہ قدیمی ہے, اینشنٹ. آپ سوچیں کیا کریکٹرز ڈیزائن کیے ہوئے تھے. مطلب یو نو ریچی رچ کا, آئی اسٹل ریمبر ریچی رچ. سو فن ٹو ریڈ. ایک بچہ ہے جو بہت ہی رچ ہے, ضرورت سے زیادہ, اور اس کے دوست ہیں سب سے غریب دوست ہیں. اب ان کو بلا کے اپنے گھر بلاتے کہ یہاں سوئمنگ کرو, یہاں یہ کرو, اور وہ امیوز ہوتے ہیں, اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے, یوں وہ بڑا اداس ہوتا ہے. ایک اچھا انسان اس کے اندر. آئی ڈونٹ نو ریچی رچ اب تو بڑا ہو گیا ہوگا ٹیکنیکلی, یو نو, اب ان میں سے ایلون مسک وغیرہ نہ بن گیا ہو کہیں. بالکل. سو اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ, یو نو, جو اندر کا بچہ ہے وہ زندہ رکھنا چاہیے, تاکہ ٹوٹلی وہ زندہ رکھتا ہے انسان. ٹوٹلی. سو آپ نے جب گوگی کے بارے میں پہلی دفعہ سوچا, آپ کا جو پہلا کامک اسٹرپ تھا وہ گوگی ہی؟ بالکل. اچھا, اوکے. بالکل. اب ظاہری بات ہے, ہم سب کو شک یہی ہے کہ وہ آپ ہی ہیں. میرا ماؤتھ پیس ہے. اچھا. اور وہ جو آپ نے ویری پریٹی, اور یہ ڈسکرپشن ذرا سامعین کو اور ناظرین کو بتا دیجیے کہ وہ گوگی کا ڈسکرپشن تھا. اٹ واز گوگی ہو واز بینگ ڈسکرائبڈ. لیکن یہ ضرور تھا, میں نے سوچا تھا جب بھی میں ہم نے تو آپ کے یونیورسٹی کے زمانے میں, کالج کے زمانے میں کچھ لوگوں سے بات کی ہوگی, انہوں نے آپ کے بارے میں ایسے ہی بتایا تھا. اب ہمیں کیا پتا. ٹھیک ہے, لیکن یس شی از مائی ماؤتھ پیس. جو میں سوچتی ہوں وہ گوگی کے تھرو کہتی ہوں, نو ڈاؤٹ. اور اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ ایگزیجریٹ کر سکتے ہیں. شی از اے ویری امپاورڈ پرسن, جو کہ اپنے رائٹ کے لیے بھی کھڑی ہے, وہ دوسروں کے رائٹ کے لیے بھی کھڑی ہے, وہ دنیا کے بارے میں سوچتی ہے. سو یو نو دس از ایگزیکٹلی واٹ یو آر. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ گوگی جو ہے وہ اتنی ماڈرن کیوں ہے, اس کے بال بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, وہ سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیتی. تو میں کہتی ہوں گوگی از ماڈرن اینڈ مس انڈرسٹوڈ.
جب آپ اس کو جان جاتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے کتنی سالڈ ہے اندر سے. اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ٹیبوز ہمارے ایسے ہیں, اور مائی ڈاٹر کریکٹڈ می ونس, ناٹ کریکٹڈ می بٹ ٹولڈ می سم تھنگ. وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جس وقت اذان کا وقت ہوتا ہے تو خواتین جو ہیں وہ دوپٹہ لیتی ہیں, سر پہ اوڑھ لیتی ہیں. تو میری والدہ خاص طور پہ لڑکیوں سے دوپٹہ اوڑھو سر پہ, تو اس نے مجھ سے بعد میں پوچھا, کہنے لگی تم ٹوپی کیوں نہیں پہنتے جس وقت اذان ہوتی ہے؟ بابا میں تو یو شوڈ ڈو دیٹ. میں نے کہا ہاں. کہنے لگی یہ صرف لڑکیوں کے لیے کیوں سر دوپٹہ, لڑکوں کو بھی تو سر ڈھانپنا چاہیے کیونکہ یہ تو دونوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. سو دیٹس سو ٹرو. ہم نے ادھوری بات کرتے ہیں ہمیشہ ہم, چونکہ مرد اور عورت دونوں کا سر ڈھانپنا, چونکہ ٹوپی پہنی جاتی تھی پہلے ادب کے لیے, لحاظ کے لیے, رسپیکٹ کے لیے, اور دنیا بھر میں تھی. جی اٹس ناٹ جسٹ کہ ہمارا ریجن تھا, جی, بٹ یو کین سی اٹ ان دا ویسٹ ایز ویل. ہم عرب ورلڈ کے اندر بھی دیکھتے ہیں, وہ تو آج بھی پہنتے ہیں جو عربس ہیں. سو بٹ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, آزاد خیال ہونا جو ہے یہ بہت ضروری بات ہے. آئی تھنک اس کی وجہ سے دروازے کھلتے ہیں سوچنے کے, جب تک وہ آزاد خیالی نہ ہو. بالکل. آل دو آزاد خیالی کو ہمارے یہاں تھوڑا سا نیگیٹو اس لیے لیا جاتا ہے شاید کہ وہ ریبیلیس سمجھنے لگتے ہیں اس کو. سو یہ جو کریکٹر گوگی کا آیا جو کہ ایک آئیڈیل لڑکی ہے کسی بھی معاشرے میں, اور دا گڈ پارٹ از دیٹ وی اسٹارٹ فائنڈنگ دیز کائنڈ آف گرلز اراؤنڈ اس ان دا یونیورسٹیز. تھوڑا سا جگہ اویئرنیس بڑھ گئی ہے. آپ جیسے لوگوں کی جو ایفرٹس ہیں ان کے رنگ آنا شروع ہو گیا کہ لوگوں نے کم سے کم یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. آل دو مجھے یہ نہ آتا تھا کہ کچھ ٹائم ایسا گزرا آپ کا جس میں آپ تھوڑی سی سرفیس پہ اتنا زیادہ نظر نہیں آیا, بٹ اب ریسنٹ ٹائمز وہ وجہ, اس کی وجہ بتائیے کہ میرے ہسبینڈ وزارت خارجہ میں, اور اس کے تحت ہماری پوسٹنگز, تو ہم یہاں مشکل سے 2-3 سال رہتے تھے, پھر پوسٹنگ, پھر 2-3 سال پھر پوسٹنگ. تو میرا کیریئر بڑا چیکرڈ سا ہے, آن آف آن آف آن آف, مدرہڈ, چلڈرن, ہسبینڈ, جاب, کیریئر, ادھر ادھر. مجھے یاد ہے میں آسٹریلیا سے کارٹونز بھیجتی تھی تو مشاہد صاحب کہتے تھے, مشاہد حسین ہمارے ایڈیٹر تھے تب, کہ نگار یہاں تو سخت گرمی پڑ رہی ہے, تم نے سردیوں پہ کارٹون بنا کے بھیج دیا, کیونکہ اٹ واز اپوزٹ ویدرز. اینڈ ہم کریٹو لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں اپنے انوائرمنٹ سے. تو میں کہتی تھی او میں تو بھول ہی گئی. تو یہ گیپس, یہ اور یہ ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے. گیئرز بدلو, اسٹاپ کرو, اسٹارٹ کرو, فرسٹ گیئر, سیکنڈ گیئر, بیکاز آپ کی جو لائف ہے وہ گورن ہوتی ہے آپ کے انوائرمنٹ سے, آپ کی فیملی سے, آپ کی پرسنل سچویشن سے. تو بڑی دفعہ ڈفر کرنا پڑتا ہے. شادی آپ کی کب ہوئی, کس 72 میں؟ اور یہ شادی کیسے شادی ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ عباس صاحب پڑھاتے تھے ہمارے کالج میں, ٹھیک ہے, اور پھر وہ اپلائی کر رہے تھے CSS کے لیے. اس دوران میں وہ پڑھاتے رہے ہیں. پھر ان کا سلیکشن ہو گیا, وہ چلے گئے. اور میری اتفاق سے نمبرز ہمیشہ اچھے آتے تھے, اور میں اسکالرشپ ہولڈر رہی ہوں فرام کلاس 8. فرام کلاس 8 آنورڈ ٹل گریجویشن. میں اپنی والدین سے کہتی تھی میں بہت سستے طریقے سے پڑھی, آپ کو مجھ پہ خرچ کرنا ہی نہیں پڑا. اور پڑھنے والا تو ہوتا ہے ایسے ہی, ویسے بات ہے, ہوتا ہے ایسے. جب آپ اچھے ہوتے ہیں اپنے اس میں, تو سب ٹیچرز اور جو ہمارے پیرنٹس تھے وہ کہتے تھے اتنے اچھے نمبر آ رہے ہیں تو ڈاکٹر تو بن ہی جاؤ, کیونکہ ہمارے زمانے میں ڈاکٹر وائٹ کوٹ, اسٹیتھوسکوپ, لڑکیوں کے لیے تو تھائی ڈاکٹر, انجینئر بھی نہیں بن سکتے, ریسپیکٹیبل ہیں تو ڈاکٹر بن جائے. اور میرے ذہن میں کچھ اور تھا, کیونکہ میرے ذہن میں تو یہ تھا جب میں باٹنی پڑھ رہی ہوتی تھی یا سامنے زولوجی وہ پڑھا رہی ہوتی تھی, تو میری جو کالمس, میرے جو وہ اسپیس ہوتی ہے نا کاپیوں میں یا کتابوں میں سائڈ پہ, میں ادھر ڈرائنگ کر رہی ہوں. مارجن ایریاز ہوتے ہیں. آئی واز سو بورڈ ود دیٹ, لیکن نمبر ٹھیک آ جاتے تھے. تو بس وہ ڈرائنگ کرنا. تو پھر میں کہتی تھی اگر ڈرائنگ ہی کرنی ہے تو فائن آرٹس لے لیں, فائن آرٹس کر کے پڑھ لیں, کر لیں. سو یہ سب شادی سے پہلے آپ نے کمپلیٹ کیا اپنا؟ بالکل بالکل, یو ٹرن لے لیا نا. اچھا, اوکے. پری میڈیکل کے دوران میں نے کہا نہیں, ایک دفعہ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ جانا ہے. اوکے. کوئی تھا آپ کے ارد گرد فائن آرٹس کرنے والا, یہ انسپریشن؟ جب گورنمنٹ کالج گئی ہوں نا گریجویشن, ابھی گریجویشن میں گئی تھی تو مہینے بعد سوچا کہ ایک دفعہ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ چلے ہی جاتے ہیں, ابھی بھی نام لکھے جا رہے ہیں. شوق آپ کو
تھا مسلسل اسکربل کرتے رہتے تھے یا کوئی چیز ڈوڈلنگ کانسٹنٹلی. رائٹ. ڈرائنگ تو اچھا. میں ساری کلاس کی کاپیاں جمع کر لیتی تھی. جرنلز, okay. وہ جو باٹنی کے جرنل جو ابھی تک یاد ہیں, جو باٹنی کا جرنل تھا جس میں پہلے لیسن میں تھا پارٹس آف اے پلانٹ. اب وہ کیا تھا, ایک پودا تھا, اس میں وہ پھول تھا تو اسٹیمنس تھے تو اسٹگما تھا تو یہ تھا تو وہ تھا. ساری کاپیاں جمع کر کے 27 جرنلز میرے ہاتھ میں تھے. بس اسی کی بار بار ڈرائنگ ہر ایک کے لیے, سب کے لیے میں نے ڈرائنگز بنانی اور پکڑی گئی کہ یہ ساری ڈرائنگز ایک سی ہیں. ٹیچر نے جب پہچانا اسے کہا یہ کون ہے, who is this, پکڑی گئی. nothing doing, you cannot do this anymore. تو مجھے اس میں ہی مزہ آتا تھا. تو چونکہ میں وہ انجوائے کرتی تھی ڈرائنگ, تو میں نے کہا کتنا اچھا ہوگا فائن آرٹس پڑھا جائے. اور میں نے پھر فائن آرٹ جا کے جوائن کیا. انہوں نے مس تسنیم عباس, شاید آپ کو یاد ہو, عباس شاہ صاحب کی فارمر وائف, تو وہ تھی وہاں. اور مجھے ابھی تک یاد ہے ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی اور کچھ اور رکھا ہوا تھا, وہ بنی ہوئی ٹوکری نا ووون, وہ تھی. اور کچھ ایک دو اور یوٹینسل. کہنے لگی اچھا آپ, میں نے کہا میں یہ کلاس جوائن کرنا چاہتی, کہتی ہیں ٹیسٹ دیں. اچھا آپ لیٹ ہو گئی ہیں لیکن چلیں ٹیسٹ دے دیں. اب مجھے اور کیا چاہیے تھا, سامنے اسٹل لائف رکھا ہے, میں ڈرائنگ کرتی چلی گئی. اٹ واز پریٹی گڈ. شی سیڈ ٹھیک ہے کل سے آ جائیں ادھر. اور وہ کلاس چھوڑ دی, کسی کو پتہ نہیں, وہاں مانیٹر تھی میں. انہوں نے کہا مانیٹر ہر روز ایبسنٹ ہے, ہر روز مانیٹر ہے. گھر میں کیا ہوا, گھر میں یہ خبر جب پتہ لگی اس وقت میں ہاسٹل میں تھی, کیونکہ فادر ریٹائر ہو کے کراچی چلے گئے تھے, میں ہاسٹل میں تھی. اب خبر لینے والا تو کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اجازت لوں. تو میں نے ان کو لکھا کہ مجھے صرف 1 سال کے لیے اپنی پسند کے سبجیکٹس لینے دیں. اس زمانے میں لیٹرز ہی بھیجے جا سکتے, لیٹر سے گیا. اور میں نے کہا اسکالرشپ قائم رہے گا, اسکالرشپ نہیں جاتا. انہوں نے کہا اچھا صرف 1 سال. اچھا. پھر کس نے مڑ کے دیکھا 1 سال. آپ لوگ کتنے بھائی بہن, سوری کتنے سبلنگس؟ ہم لوگ 3 بھائی اور 2 بہنیں. اوکے. آپ کا نمبر کیا؟ نمبر 4. نمبر 4. تو باقی جو باقی بڑے بھائی ایک ایئر فورس میں گئے, ایک آرمی میں گئے. بہن نے نارمل اپنے سبجیکٹس پڑھے, ان کو ہوم اکنامکس کا شوق تھا, تو وہ یہاں تھا نہیں, تو پھر وہ کراچی میں جا کے کیا. تو یہ ہے کہانی. So you are the only artist in the family. But they can draw, you know, they have a talent. They have a talent. We all have this talent. میرا خیال ہے ننیال کی وجہ سے. ننیال سے آیا ہے. ننیال سے. وہاں آپ کے میری خالہ, میرے ماموں پینٹر, اور کپڑے پہ اس زمانے میں وے بیک, وہ میری خالہ مجھے ابھی تک یاد ہے کشنز پہ پینٹ کرتی تھی, ہمیں دیکھا کرتی تھی. میرے ماموں یہاں آئے تو انہوں نے کہا لاؤ لاؤ لاؤ, ایک کینوس رکھ کے کہا کہ لاؤ رنگ دو. انہوں نے ایک پینٹنگ بنائی لینڈسکیپ, ایسے ہی آرکیٹیکٹ تھے وہ. And how was your mother's, مطلب she was also very creative. اچھا. My mother was very creative. She would stitch. اور آپ کو کچھ یاد ہے ان کی کوئی چیز ایسی بنائی ہوئی یا کوئی چیز ایسی, کوئی چائلڈہڈ میموریز؟ ان کی جو تھی نا سلائی سیکھنا, جب انہوں نے سلائی سیکھی ہے تو اتنی اچھی سیکھی کہ وہ ہمارے کوٹ سیتی تھی. کوٹ, پراپر کوٹ. She was so good in and then we were in America then. She joined classes. اور انہوں نے ایک تو کوکنگ سیکھی, بیکنگ, اچھا, اور دوسری سلائی سیکھی. اور ڈی سی میں رہتے تھے. ڈی سی میں رہتے تھے. so definitely وہ تو بہترین. She was exposed to that. اور ہم ان کو دیکھا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ ہم بھی کچھ سیکھیں گے. ان کا بھی شارٹ ہیئرز تھے یا not at all. She was a sari wearing lady. She had a juda at the back. So very traditional, very traditional. Very nice. پولکا ڈاٹس کہاں سے آئے؟ I think ڈاٹ سے آئے. جو ڈاٹ کی کامکس تھی نا وہاں سے آئے. I love dots. اچھا, اوکے. On clothing and on fabric. So وہ ایک بڑی خوبصورت لائن تھی نا کہ وہ کیا تھی, مجھے پوری لائن ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, but it was something like کہ a line is actually a dot that went for a walk or something. You know, everything starts with a dot. So dot is very important. جی. So اب تو خیر مجھے نظر نہیں آتا, لیکن کہیں نہ کہیں وہ پول کر, اب مجھے لگ رہا ہے کہ جو نیا فیشن آیا لڑکیوں کو میں دیکھ رہا ہوں خاص طور پہ, تو سیم تھوڑا وائٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ فلیپرز ہیں, تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ دنوں میں پولکاز بھی آنا شروع ہو جائیں گے, اینڈ ویل کم بیک اگین ٹو دی پولکا ڈاٹ. مجھے ایک کمپنی نے اپروچ کیا تھا
کہ آپ ایک فیشن شو کریں جو کہ ڈاٹڈ فیبرک پہ ہو. That's such a great idea. It was a amazing idea, لیکن I didn't have a team at that time, plus I was too busy doing other things. تو جب میں دوسرے کام کر رہی ہوتی ہوں نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ بھی کریں یہ بھی کریں. خوبصورت آئی تھنک ہمارے شو اگر کسی یہ جو خاص طور پہ بڑے برانڈز ہیں ان میں سے کسی نے دیکھ لیا تو آپ کو فوراً پکڑ لیں گے. They're very welcome. We can do it. This is such a great idea, I think. جی. That is again an important area کہ آپ لائف کے اندر کیسے مزید کلرفل چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں, بیکاز وی آر آلموسٹ ڈن ود آل دیز ڈیزائن اینڈ ایوری تھنگ جو آپ دیکھتے ہیں. اب شادی کے بعد آف کورس چونکہ نئے چیلنجز ہوتے ہیں, چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کمٹمنٹس ہیں یا پرائرٹیز ہیں وہ کچھ اور ہو جاتی ہیں. جیسے آپ نے بتایا بیچ میں آپ تھوڑی سی شاید اس طرح سے نہیں آ سکیں, اور پھر ظاہر بات بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ٹائم ملنا شروع ہو جاتا ہے, اینڈ اگین یو آر بیک to that area. So I heard your son is also into the same He won a scholarship after his NCA. Okay. To go to UCLA and do animation. And for every assignment he got award. اچھا. تو پیسے اس کے جمع ہوتے گئے, اسائنمنٹس دل لگا کے کرنا. پاکستانی بچے جب جاتے ہیں نا باہر پڑھنے کے لیے بہت دل لگا کے پڑھتے ہیں, تو وہ اس کو ہر اسائن جب ایک بھی ملا تو اس کو بڑا اچھا لگا کہ یہ پیسے ملیں فار دا اسائن, کیونکہ آرٹسٹ ہوتے ہیں نا وین دے اسٹڈنگ دے نیور ہیو انف منی. تو وہ جو ہے نا ہاں تو گریڈ اے تو ٹھیک ہے, لیکن گریڈ اے کے ساتھ اگر تھوڑا کیش بھی مل جائے تو اٹس ویری انکریجنگ. سو ہی واز انکریجڈ اینڈ ہی ڈڈ پریٹی ویل. اس کی جو اینیمیٹڈ فلمس تھیں تھیسس کے لیے دے ویری گڈ, اور میں اس کو ہمیشہ انکریج کرتی ہوں کہ پورٹ فولیو لگاؤ اپنا. تو اینڈ ناؤ ہی از ٹیچنگ ایٹ کامسیٹ اینڈ ہی از بین آفرڈ سو مینی ٹائمس ٹو بیکم دا HOD. Because he's very popular with students, head of department, but I told him don't, you'll get into admin, you won't be able to be creative. That's all right. تو یہ لیکن وہ اس کا, اب میں اسے کئی دفعہ کہتی ہوں میں مجھے پتہ ہے تمہاری کلاسز بہت پاپولر ہیں, کیونکہ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے وہ آ کے نا ایک سیٹ ریزرو کر کے تو پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, دے وانٹ ٹو اٹینڈ. تو میں نے کہا واٹ اف آئی کم اینڈ اٹینڈ یور کلاس, کہتا ہے نو مام پلیز اف یو کم آئی ول اسٹاپ. میں کہتی ہوں آئی ہیو ناٹ, میں تو سیلف ٹاٹ ہوں. تو دیکھو تم تو سیکھ کے آئے ہو بڑے بڑے پروڈیوسر سے, آرٹسٹ سے, they get the best of the best, the cream a la cream. And I said I didn't get to learn from anyone. تو کیا ہر جگہ میں آ کے پیچھے بیٹھ جاؤں, جھک جاؤں گی, ڈک ہو جاؤں گی. کسی دن برقع پہن کے بیٹھ جائے گی. پاسبل. اینیمیشن اتنا امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ اب میں دیکھتا ہوں ہمارے لیے پاکستان جس دور سے گزرا ہے اور یہ دنیا گزر رہی تھی, خاص طور پہ ٹیررزم دیکھا ہم نے پوری دنیا کے اندر. یہ جو 2000 کے بعد کے جو سال ہیں یہ بڑے مشکل سال تھے, اور اس میں کمیونیکیشن بڑی امپورٹنٹ تھی, بیکاز بات وہی تھی کہ ایکسٹریمزم کچھ کم کرنا تھا کسی طرح سے, اس کی وجہ سے ٹیررزم کم ہوتا, کیونکہ ایکسٹریمسٹ مائنڈس کریٹ ہو رہے تھے. مجھے پتہ لگا کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ کوئی کویتی بیسڈ اینیمیٹڈ ٹیم تھی جس کے لوگوں نے ایک بڑا خوبصورت کانسیپٹ لے کر آئے وہ. اور چونکہ سارا مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ جتنا بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا تو اس کا الزام مسلمانوں کے اوپر زیادہ آ رہا تھا کہ مسلمان ہی شاید اس میں زیادہ انوالو ہیں. آلدو وہ مذہب اتنا اچھا مذہب ہے, لوگوں کو بتا رہے تھے کہ بھئی ہم نہیں ہیں ایسے, لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو کمیونیکیشن بڑی ضروری تھی. تو ان اینیمیٹرز نے ایک سیریز کریٹ کی 99 ہیروز کے نام سے. اب یہ اتنا خوبصورت کانسیپٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو 99 صفات ہیں ان کے اوپر بیس کر کے ہر ایک سپر ہیرو بنتا تھا, یو نو, اینڈ ایوری ون ہیز دیٹ پرٹیکولر کوالٹی, اور وہ فائٹ کرتا تھا. تو اب یہ پتہ لگا کہ جی وی آر دا گڈ گائز, وی آر فائٹنگ ٹیررزم ود دیز گڈ. اچھا, اب اس میں بہت سے لوگوں کو یہ میسج چلا گیا کہ صحیح اور غلط ہے کیا. ہمارے یہاں بہت سے لوگ بہک گئے تھے شروع میں, تو ان کو کم سے کم نظر آنے لگا کہ تو اس طرح کی بے تحاشا کام شاید یہ کمیونیکیشن کر سکتی ہے جو اینیمیشن کے تھرو ہوتی ہے, چاہے وہ کارٹونز کے تھرو ہوتی ہے. اور آپ نے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی سبجیکٹ چھوڑا ہی نہیں, ایجوکیشن بھی آپ نے کور کیا. آپ آج کل جیسے ہم اگر بات کریں گے تو جو سب سے امپورٹنٹ, دنیا پاگل ہو گئی ہے اس بات کو
سمجھ کے کہ ہم نے کیا کیا، تباہ کر دیا اس دنیا کو. کلائمیٹ چینج کتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. ہم کلائمیٹ چینج پہ آپ سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے، کیونکہ آپ تو دنیا میں کتنی جگہوں پر، میں جب آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ پاکستان میں ہوتی نہیں ہیں. نہیں اب تو ہوں کافی دن، ہمیں پتہ نہیں آپ کب کہیں اور. ہاں یہ کہ جب انویٹیشن جاتا ہے تو پھر میں نہیں چھوڑتی. نہیں، دیٹس ویری امپورٹنٹ. دیکھیے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا، ٹو میک پاکستان کا جو ریئل فیس ہے آف پیپل لائک یو نو ہو آر، ہمارے بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو کہ بہت لرنڈ لوگ ہیں، بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن ہمارا کہیں امیج غلط جا رہا ہوتا ہے. تو سافٹ امیج ہو جاتی ہے ذرا، کیونکہ ایک تو ان کا امپریشن یہ ہوتا ہے نا کہ پاکستانی خواتین آر ویک، میک اینڈ سبمسو، ٹھیک ہے نا، تو ایک تو وہ بریک ہوتا ہے جی. اور دوسرا یہ ہیومر کنیکٹس پیپل ٹو ایموشنز میں ہیومر از دا بیسٹ وے ٹو. آپ کسی کو کھولنا ہے، کسی سے بات کرتے کرتے آپ نے ایک لطیفے سے بات شروع کرتے ہیں، وہ انسان ہی مختلف بن جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. سو یہ جو ہیومر کے تھرو آپ انٹرنیشنل کنیکشن آپ کا بنا، پیپل انڈرسٹینڈ، کیونکہ ہو سکتا ہے کلچر ٹو کلچر ویری کرتا ہو، لیکن کچھ تو یونیورسل ہیومر ہے نا. سو اس دوران آپ کا، چونکہ انٹرنیشنل ہم بہت دیکھتے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ اور یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ بھی آپ کا کام بہت رہا، اور میں پرانا دیکھوں تو بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں، لیکن آئی ایم شیور کہ وہ اس وقت جتنا ریلیونٹ آج کے دور کی کام ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، جی جی، تو ان کے بارے میں ہم چاہیں گے آپ سے سننا. ایک تو یہ مجھے لاسٹ آپ کا اسپین میں ایگزیبیشن ہوئی تھی، تو اس کی کوئی انٹرسٹنگ آپ کو یاد ہیں کچھ چیزیں ایسی؟ بہت مزے کی انسائڈ سٹوریز ہیں. ہاں پلیز. اچھا، وہ ایک تو یہ تھا کہ تھوڑا سا اس کا میں تفصیل بتا دوں کہ وہاں ایک ہے ڈپارٹمنٹ آف ہیومر. ڈپارٹمنٹ آف ہیومر پاکستان میں ہونا چاہیے ویسے. تو ڈپارٹمنٹ آف ہیومر آف دا الکلا یونیورسٹی ان میڈرڈ، مطلب میڈرڈ سے باہر ہے، ظاہر سبربس میں ہے. میں تو گئی تھی ویسے ہی سیر کرنے. اچھا. ایک سال بچوں نے کہا ہم اسپین جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں. میں نے کہا بالکل، آلویز ریڈی ٹو گو اوورسیز. تو وہاں جب ہم گئے تو امبیسڈر صاحب سے بات ہوئی، ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہیں گے، آپ آئیے ہمارے گھر. میں نے کہا جی آئیڈ لو ٹو، لیکن آپ ایک کام اگر کریں کہ میں اسپین کے کارٹونسٹ سے ملنا چاہتی ہوں. اچھا. اور میں اپنی بکس لے کے گئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو he said yes we can do that. اور انہوں نے اکٹھے کیے اسپین کے چیدہ کارٹونسٹ، اسپیشلی جو میڈرڈ میں تھے. میڈرڈ از اے بگ سٹی اور ظاہر کیپٹل، ان کا آرٹسٹ تو بہت مشہور ہے. تو اچھے خاصے کوئی 10-11 کارٹونسٹ آئے، خواتین اور جینٹس. اور میں نے ان کو اپنی کتاب دی، انہوں نے مجھے اپنی کتابیں دی، اور بہت اچھا ہماری وہ ہوئی انٹریکشن. تو انہوں نے کہا یو آر اے پروفیشنل. میں نے کہا جی آئی ہیپن ٹو بی اے پروفیشنل. لوگ ہمیشہ سمجھتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، او بھائی اٹس مائی کیریئر، اٹس مائی پروفیشن. خیر، تو وہ انہوں نے کہا وائی ڈونٹ یو کم اینڈ ہیو این ایگزیبیشن ہیئر. میں نے کہا آئی لو ٹو ڈو دیٹ. کیونکہ ایک ہوتا ہے نا سرفیس پہ ملاقات، اور ایک ہوتی ہے ایکسپینسولی آپ کی سوسائٹی میں انٹروڈکشن، اور آپ کے کام سے اگر ہو تو نتھنگ لائک اٹ. اور وہ بھی کام ایسے جو میننگ فل ہے. ایبسٹریکٹ پینٹنگ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا، آپ نے کہا چلو آگے بڑھو. آپ نے دیکھا، آپ نے پڑھا، آپ نے اس کو امبائب کیا، آپ نے اس کا ریئیکشن میں آپ ہنسے ہیں یا اسمائل کیے ہیں یا نہیں کیے، ٹاکنگ پوائنٹ بنا. تو میں نے کہا یس. ایک میں خیال ہے ود ان 6 months ایک انویٹیشن آیا تھرو دا ایمبیسی آف پاکستان کہ آپ کو یونیورسٹی آف الکلا انوائٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کا ڈپارٹمنٹ آف ہیومر ہے. ایک تو ڈپارٹمنٹ آف ہیومر پڑھ کے میں نے کہا یس دس ول بی اے ڈیفینیٹ یس. اٹ از سو، مطلب یہ تو سرپرائزنگ اسٹرینج، مطلب ہم کبھی بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ یونیورسٹی کے اندر ڈپارٹمنٹ آف ہیومر ہوگا. آئی لو دا کانسیپٹ. میں نے کہا میں تو اس لیے جاؤں گی، میں جا کے دیکھوں گی، اسٹڈی کروں گی، اور میں آ کے پاکستان میں انٹروڈیوس کروں گی. ڈپارٹمنٹ آف ہیومر ان دا اسکول آف آرٹ انڈس ویلی کراچی میں، حبیب کون سے نہیں ہیں، اتنے بہت سارے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے لوگ، سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کو سینٹرلائز کریں گے تاکہ ہر یونیورسٹی میں
تھوڑا سا کامک آرٹ پڑھایا جائے, کارٹونز پڑھائے جائیں. ابھی تک نہیں پڑھایا, میں نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں تھا, خود ہی اپنے آپ کو سکھایا. اور اگر کوئی باقاعدہ طور پہ اس پہ درس و تدریس ہو تو نتھنگ لائک اٹ. آپ تو یہ بات کر رہی ہیں, میں آپ کو بتاؤں, ہم پاکستان کے اندر, میرا تعلق ایڈورٹائزنگ سے رہا ہے. جب ہم ہیومر بیسڈ ایڈورٹائزنگ کے اوپر بات کرتے تھے پہلے, اب تو بالکل مختلف ہو گیا. تو لوگ کہتے تھے نہیں پاکستان میں ہیومر بیسڈ ایڈورٹائزنگ نہیں چلے گی. تو اگر آپ کو یاد ہو, جو یو فون کے جب شروع کے اشتہار چلے تھے وہ بڑا ہیومر بیسڈ تھے, اور اتنا اپریشیٹ ہوئے, وہ اتنا اپریشیٹ ہوئے کہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے. سو ہم بعض دفعہ بڑے غلط سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں کتنی ضرورت ہے آج کل خاص طور پہ ہیومر کی, جہاں پہ آپ کو کہیں نظر نہ آ رہا ہو, پریشان ہو آپ, تو کہ کچھ اچھی باتیں ہو جائیں, ہنس دیں تھوڑی دیر کے لیے, تو وہ ٹائم گزر جائے گا, شاید بہتر سوچ آ جائے گی. سو ہیومر, ڈپارٹمنٹ آف ہیومر از سچ اے بیوٹیفل آئیڈیا. اٹس اے لولی آئیڈیا, اینڈ آئی تھنک laugh is something which connects people. If two people from two افریقہ اور افریقہ, امریکہ یا پاکستان سے کوئی بھی ایک ایسی بات یا کارٹون دکھائے, شیئر کرے جس پہ سب ہنسیں, تو you're all connected because you have a platform of enjoying that joke. ٹھیک ہو گیا. آپ پوچھ رہے تھے جی کیا آپ کا وہ, میں آپ کو بتاتی ہوں جو پاور آف ہیومر کہہ لیں, کارٹونز کہہ لیں, بکس کہہ لیں. ہم لوگ جب دو واقعات ہیں, لیکن ابھی میں آپ کو یہ سناتی ہوں کہ ہم لوگ جب جا رہے تھے, واپس آ رہے تھے اس ایگزیبیشن کے بعد, ورک شاپس 4 کیے, ہر ایج گروپ کے لیے میں نے ورک شاپ کیا. اچھا, انہوں نے مجھے ٹھیک ٹھاک اپنے پیسے وصول کیے. انہوں نے کہا اس دن آپ صبح میں کریں گی پرائمری اسکول کے بچوں کو ورک شاپ دیں گی, آفٹرنون میں آپ سیکنڈری اسکول کو دیں گی, دوسرے دن صبح میں آپ کالج میں دے رہی ہوں. اور یہ اسپینش بچے تھے سارے اسپینش, وہیں کے میڈرڈ کی یونیورسٹی تک. میں نے کہا جی میں تو یہ آپ مجھے قتل کر رہے ہیں. ایک دن میں 2 ورک شاپس, وہ بھی ڈفرینٹ لیول کے. آئی ہیو ٹو, اور بالکل نیا آڈینس آپ کے لیے ٹیکنیکلی پریپیئر کرنا, ان کے لیول کی بات کرنا جو ان کو سمجھ آئے. جی, میں نے کہا یہ تو ظلم ہو رہا ہے, یہ تو بہت زیادہ آپ کر رہے ہیں. میں تو ہفتے میں ایک ورک شاپ کرتی ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے. ہم ایکچولی آئی انڈرسٹوڈ کہ وہ چاہتے تھے کہ بھائی ملائیں, دکھائیں. کر لیا آپ نے, کر لیا, لیکن I was very relaxed because I was with kids, then I was with youth. لیکن I did prepare, میں نے محنت کی, بہت محنت کی, مزہ آ رہا تھا اس میں, اور اچھا لگ رہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. اور وہ بھی بڑے کیسے اسٹوڈنٹس ہیں یہ لوگ, اچھے برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں. سب سے برائٹ مجھے لگے کالج والے, جو نیا اسکول آف آرٹ کھلا تھا, کالج آف آرٹ ان میڈرڈ, اور اس کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آئیں. میں نمیر بھی میرے ساتھ گئے تھے, تو انہوں نے کہا آپ لوگ بعد میں آئیے, ہمارے اسٹوڈنٹس کو کارٹوننگ اور اینیمیشن سکھائیے. اچھا, اوکے. اینڈ آئی سیڈ دس از این آنر. اٹ از. پاکستان سے کوئی جاتا ہے ایگزیبیشن کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک لیکچر دیتا ہے. آف کورس میرے لیکچر ہمیشہ ویژولی ہوتے ہیں. اتنی بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں, ہم تک کیوں نہیں پہنچتی؟ چراغ تلے اندھیرا نہیں, مطلب یہ ٹیلی ویژن پہ ہم اتنی بیتوکی خبریں دیکھتے ہیں, تو یہ اتنی خوبصورت پازیٹیو پاکستان کے بارے میں خبریں ہیں, یہ ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں بتائی جاتی؟ آئی ڈونٹ نو, میں اپنے اس کو پش نہیں کرتی زیادہ. I know, نہیں, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. This is not your responsibility. The responsibility is of the media. کم سے کم یہ پاکستان ایمبیسی ہی لکھ کے بھیج دیں ہمیں کہ بھائی ہمارے یہ ہوا ہے. You know, ہمیں تو چاہیے یہ کہ اپنی ایمبیسی سے ہر ایک کے ساتھ جو ان کے میڈیا کورسپونڈنٹ ہوتے ہیں, وہ بجائے اس کے کہ امبیسڈر صاحب نے کہاں ڈنر کیا ہے, اس خبر کے علاوہ یہ خبریں بھی تو بتا دیں کہ کس کو ملے, کون آیا, کیا بات ہے. ان کی بہت بڑی بات ہے کہ اس ایمبیسی نے آپ کو, پاکستان ایمبیسی نے آپ کے لیے بڑا کام سپورٹ کیا وہاں پر. ویری گریٹفل کہ they gave me that opportunity. ایبسولوٹلی. ایمبیسڈرز, بعض ایمبیسڈرز ہمارے اتنے اچھے ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں. That's very important. It's very important and it's very good for the image of Pakistan. آپ کچھ ایئرپورٹ کا بھی بتا رہی تھی مجھے. ہاں, ایئرپورٹ کا, لیکن آپ نے وہ یہ والی بات ابھی پوری نہیں سنی. اچھا, یہ ایئرپورٹ والی بات ہے. ہاں, اچھا, اب ایئرپورٹ پہ ہم کھڑے ہیں, اوور لوڈ ہو گئے. کیوں؟ دیکھیں نا, وہاں جو بہترین ملتا ہے آلیو آئل, اتنا مشہور, اتنا پوری دنیا میں آتا ہے, اچھا اور اتنا فائدے مند, وہ میرا خیال ہے ہم نے ادھر ہمارا ویٹ بڑھا. کتابوں سے ویٹ بڑھا, اور کیا تھا, olive oil was the main thing. Of course it heavy ہوتا ہے. And the olives themselves. اچھا, olives بھی تھے. olives بھی, cheese بھی, کیونکہ یہاں یہ بہت نایاب بھی ہیں, اور مہنگا بھی فریش نہیں آتا, اور فریش نہیں ہے, اور اتنا مہنگا ہے کہ you can't really afford it. وہاں تو ناشتے میں, جب we were living in that scholars
ریزیڈنس, تو ناشتے میں جب ہم جاتے تھے اور سارے اسٹوڈنٹس اپنا اپنا ناشتہ لے رہے ہیں, ڈو یو نو ٹوسٹ کے اوپر وہ کیا ڈالتے ہیں؟ اولیو آئل, ایسے ایسے کر. اچھا. Honestly, and I said, you are actually, is this olive oil? And said, yes. تو اتنا عام ہے, اور ان کو پتا ہے قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ کتنے فائدے ہیں اولیو. اچھا, اب ہم ایئرپورٹ پہنچے, ہمارا وزن زیادہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اینڈ دا لیڈی سیڈ ٹو مچ لگیج, ٹو مچ ویٹ. ارے آپ پاکستان میں ہوتی ہیں ہم ایک فون کروا دیتے نکل جاتا. انہوں نے کہا اتنے یوروز ہیں. I said I don't have that kind of money. ٹھیک ہے, نکال دیں, میری کتابیں نکال دیں. اچھا, تو یہ گوگی کی بکس جب ہم نے نکالنی شروع کی تو کہنے لگے what is this? تو نمیر, I just said these are my books. I'm an author and I'm a cartoonist. تو نمیر نے کہا she has her exhibition even now in the Department of Humor of the University of Alcalá. اینڈ جیسے اس نے الکلا کا نام سنا, ہائے ہائے وہ تو پگھل گئی. She said, I studied at Alcalá. And I said, if you go now, میری ایگزیبیشن جنوری میں شروع ہوئی ہے, مارچ میں ختم ہوئی ہے. اتنی لمبی ٹائم میری ایگزیبیشن کا کہیں بھی نہیں تھا. تو شی واز لائک آل اینڈ شی سیڈ او مائی گاڈ. اور پھر ہم نے اس کو ایک بک بھی دے دی, ٹیک دس, اٹس ان انگلش. شی سیڈ آئی نو انگلش. اور اس نے وہ میری گوگی کی بک لی, اس نے کوڑے کا جن لیا, دا گاربیج مانسٹر, اور وہ تو شی واز سو ٹیکن ان. And I said, but I think I'll just have to leave all these books because the weight is too much and I can't afford the amount of money. Of course, I mean euros, اور وہ بھی اتنا زیادہ, اور ہماری کمزور کرنسی, اور وہ یوروز. کہنے لگی no penalty on excess luggage, no penalty. اور اس کے لیے اس کو پتہ نہیں کتنا کچھ کرنا پڑا ہوگا because this is not an easy thing to do. But she said نہیں, it's okay. Alcalá University, you are author, you are cartoonist. اچھا. No penalty. I couldn't believe my eyes. میں نے کہا نمیر thank you very much. میں نے تو نہیں, بالکل بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے آپ کو پروموٹ کروں, لیکن it worked. ہاں نہیں, بٹ نمیر نے بھی I think ایسے ہی کہا ہوگا کہ یہ نہیں پتا ہوگا کہ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہے. ہاں, ہمیں کیا پتا تھا وہ الکلا کی پڑھی ہوئی ہے. لیکن چونکہ میڈرڈ کا ایئرپورٹ تھا, and it is one of the most renowned university and the oldest university of Europe. Oh my God, اسپین تو مطلب یہ کتنے 100 سال پرانی. اور پھر جب وہ مجھے لے کے گئے ڈائریکٹرز ہال میں, اوہ میں نے تو تصویریں بنوائی. میں نے کہا پلیز دس از لائک ہسٹری, اٹس ٹو کلاسک, اینڈ دا آرکیٹیکچر ایوری تھنگ. ایک تو یہ قصہ, پرانا اسٹرکچر ہے سارا, پرانا اسٹرکچر, اتنا بڑا ہال, وڈ پینلڈ. اچھا, وڈ پینل, بیوٹیفل. اچھا, اس دن وہ مجھے فرائی کر رہے تھے, ان کا میڈیا آیا ہوا تھا, اور میڈیا وانٹیڈ ٹو آسک ویری بائٹنگ کوسچنز فرام می, ویمن اسٹیٹس پہ اور کس پہ. اور انہوں نے پھر مجھے علیحدہ پہلے ایک کمرے میں بٹھا کے کہا کہ آپ کا انٹرویو لینا ہے. میں نے کہا جی کر لیں. اور اتنی سردی تھی کہ آئی ٹک مائی اوور کوٹ اینڈ دا لانگ ون اپ ٹو مائی اینکلز, بٹ آئی واز ویری کولڈ دیئر. تو خیر, اور مجھے تھوڑی کھانسی بھی تھی. اینی وے وہ میرا انٹرویو لے رہے تھے, اور انہوں نے بڑے مجھ پہ فائر کیے کویسچنز, اور میں نے بھی فائر بیک کیے کویسچن. تو وہ ماسٹر نے کہا یو فیلڈڈ دا کویسچنز ویری ویل. آئی سیڈ یا آئی نو مائی کنٹری, آئی نو مائی کلچر, آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. اور پرابلمس تو ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں, ہر سوسائٹی میں اپنی اپنی نوعیت کے پرابلمس ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, سو واٹ. لیکن ہمیں بھی تو دیکھیں نا, ہم ایز کارٹونسٹ ان کو وی ٹرن دیم اراؤنڈ, ہے نا, وی ٹرن دیم. پھر ایک نیو یارک کی جرنلسٹ تھیں جو نیو یارک میں کوئی ویب سائٹ پہ اپنے وہ انٹرویوز کرتی ہیں. شی انٹرویوڈ می. ہم ایک کافی شاپ میں گئے تھے, وہاں بیٹھ کے انہوں نے انٹرویو کیا مجھے. تو مطلب آئی ہیڈ انٹرویوز, مائی اسکیجول واز فل. انٹرویوز, ٹاکس, لیکچرز, ورک شاپس, نیم اٹ. تو ٹھیک ہے, اگر پاکستان کا نام ہوتا ہے تو وائی ناٹ. نہیں, یہ دیکھیں نا کتنی اچھی چیزیں ہیں جو کہ شاید دنیا میں بہت جگہوں پہ تو ہوئی بھی نہیں ہوں گی, یہ جو کہ آپ نے جیسے یہاں پہ کی ہوئی ہیں. بہت سے ممالک ایسے اور انیشیٹوز ایسے جو کہ پاکستان میں چیلنجز بھی اسی طرح سے ہیں, تو ظاہری بات ہے اس کے لیے بہت سی بات کرنی پڑتی ہیں. اور خاص طور پہ ویمن رائٹس کے اوپر جب بات کی جاتی ہے, آلدو ہمارے مسائل اتنے گھمبیر نہیں ہیں ابھی بھی جتنی ہم دنیا میں اور جگہوں کے بھی دیکھتے ہیں. سب جگہ پرابلمس ہیں سوسائٹی کے, اپنے ہمارے ذرا کلچرل پرابلم زیادہ ہیں, اور شاید اب یہ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے تھوڑے سے اور سرفیس آؤٹ ہو کر آ رہے ہیں, سرفیس پہ آ رہے ہیں, ورنہ پہلے بھی ہو تو رہے تھے لیکن نظر نہیں آتے تھے. جی. تو
اسپین میں آپ نے اتنا اور ایک میرے خیال سے اٹس گڈ تھنگ اب آپ کوئی بھی پاکستانی جائے اور ان لوگوں سے جن لوگوں سے آپ کی انٹریکشن ہوئی ہے تو وہ پاکستان کو ایک اچھے نام سے جانے گا. دل نیور فرگیٹ. نہ تو وہ بچے، نہ وہ سیکنڈری اسکول کے بچے، نہ وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، نہ وہ کالج اسٹوڈنٹس، نہ جرنلسٹ، وہ نہیں بھولیں گے. اور میری ایگزیبیشن اتنے دنوں رہی ہے کہ آئی ایم شیور کالجز، آرٹ کالجز یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر آئیں گے کہ دیکھو. اور مجھے 1 سال لگا تھا اپنے کارٹونز میں سے سلیکٹ کرنا، آرکائیوز میں سے. اور آپ نے ویسے ٹوٹل آپ نے کتنے بنائے ہوں گے، اندازہ ہے آپ کو؟ کیا کارٹونز کبھی نہیں گن سکی ایور. اندازہ ٹو مینی. اچھا دیکھیے میں کتنے نے سالوں کے؟ 40 سال سے زیادہ. آپ سوچیں 40 سال سے زیادہ تو کتنے ہوں گے. کہاں کوئی سبجیکٹ لے لیں، چاہے وہ چائلڈ سیفٹی ہے، چاہے یہ کتابیں دیکھ لیں، کرپشن پہ ہے. اور وہ کرپشن پہ 2 کتابیں بنی ہیں ویسے. ہاں ایک تو پریزیڈنسی میں لانچ ہوئی تھی. اچھا وہ ہیں. اور یہ دیکھیں ڈپارٹمنٹ آف ہیومر کے اندر آنا چاہیے ویسے آنی چاہیے. نہیں انہوں نے یہ کتابیں انہوں نے کہا آپ ہمیں ٹائٹلز بھیجیں اپنی کتابوں کے، اور میں تصویروں میں دکھائیے گا کہ پوری دیوار کے اوپر میری کتابوں کی ٹائٹلز لگے ہوئے تھے. اچھا پوری دیوار پہ. ویری نائس. اور جو بسز پہ میں نے کارٹونز بنائے تھے جی وہ انہوں نے بس ریکریٹ کی کہ یہ بس ہے اور اس پہ گوگی کا کارٹون ہے. اور وہ کیا جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. اسپیس ان کی کم تھی، وی ور کریمپڈ. ہم اس طرح کھڑے ہوئے تھے. پتہ نہیں 12 ایمبیسیز کے تو امبیسڈرز آئے تھے. دیکھیں ایک امپریشن ہوتا ہے نا کہ پاکستانی خاتون ہاں بیچاری ہے، بالکل بیچاری. کہ یہ کارٹونسٹ آئی ہے، لیٹس سی کیا ہوئی عمر، کیا پورٹری کیا ہے. کیوریوسٹی تو تھی نا. تو میں نے ان سب کو کہا کہ بائی دا وے دیکھیں کتنا آپ کو مزہ آ رہا ہے نا اس ایگزیبیشن میں، اپنے کارٹونسٹ کو بلائیں، ان کا کام دکھائیں. دیکھیں نا اگر پاکستان جیسا ملک ایک کانفرنس بھی چاہے انٹرنیشنل کارٹونسٹ کی، یا اس طرح کے بے تحاشا کام ہو سکتے ہیں، دنیا کے لوگ آ کے یہاں کے دیکھ سکتے ہیں، یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں. گوگی کے اوپر کبھی بین لگا زیادہ بولنے پہ یا نہیں لگا؟ کبھی صرف اعتراض ہوئے؟ اعتراض صرف اس وقت ہوا جب بس پہ میرا پہلا کارٹون لگا تھا. اور وہ مجھے جب ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا جی ہم اسپانسر کریں گے یہ بس، اور کارٹون آپ نے بنانے ہیں سیکشول ہراسمنٹ پہ. اچھا میں نے کہا چلو. میں خوش ہو رہی تھی کہ مجھے انہوں نے اسپانسر کر دیا. جب انہوں نے ٹاپک بتایا تو میں نے کہا کیا، لیکن اس میں کیا انسان ہنسا سکتا ہے؟ کیا آپ سیکشول ہراسمنٹ پہ کسی کو ہنسا سکتے ہیں؟ مذاق تو اڑا سکتے ہیں مردوں کا. تو وہی کیا نا پھر آخر میں وہی کیا. اور وہ اس بات پہ کیا جو ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے انفارچونیٹلی. اور کیا ہے آپ بازار میں چلے جائیں، اور میں کئی دفعہ دیکھتی ہوں یہ اتنی لپٹی ہوئی لڑکیاں عورتیں ہوتی ہیں، انہوں نے کالے گلاسز بھی پہنے ہوتے ہیں، ماسک بھی لگایا ہوتا ہے، دستانے بھی پہنے ہوتے ہیں، پیروں میں بھی موزے ہوتے ہیں. آئی سیڈ وائی اتنی گرمی میں؟ تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ دے آر اوکے. لیکن آپ کو پتہ ہے افسوس یہ کہ لوگ ان کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑتے. ایگزیکٹلی. تو میں نے اسی پہ بنایا. کل پرسوں مجھے اتنا اچھا لگتا ہے لڑکیاں اسکوٹیز پہ بیٹھی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں، تو آئی تھنک مجھ سے کسی نے پوچھا، میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے، کہ کیوں یہ اتنے کپڑے گرم پہن لیے ہیں انہوں نے، جیکٹ تو ہیلمٹ بھی بیچاری لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر. بالکل. تو میں کہتا ہوں جس معاشرے میں یہ چلا رہی ہے نا، پہلے تو گھر والے اجازت نہیں دیں گے کہ تم بغیر اس کے نہیں نکلو گی. ایک مشکل یہ بھی ہے، اس کو چیلنج، اس کو اپنی یونیورسٹی جانا ہے، اپنے کام پہ جانا ہے، تو وہ یہ سب کچھ برداشت کر لیتی ہے کہ مجھے کم سے کم وہاں تک پہنچنے کا ایک موقع مل جاتا ہے. تو یہ تو چیلنج ہے. تو آپ نے جو بین والی بات پوچھی نا، تو وہ یہی ہوا نا. پھر کیا ہوا کہ میں نے پہلا کارٹون میرا ریجیکٹ ہوا، جو آج تک میرا کبھی کسی ایڈیٹر نے بھی نہیں ریجیکٹ کیا تھا. انہوں نے کہا یہ بہت سافٹ ہے، وی وانٹ اے ہارڈ ہٹنگ. ہاں جب میں نے بنا کے دیا نا کہ یہ بس پہ لگانا ہے، انہوں نے کہا ہمیں ہارڈ ہٹنگ چاہیے. میں نے کہا اچھا. میں نے ہارڈ ہٹنگ جب بنایا، میں نے بنایا گھورنے پہ، وہی والی بات جو ابھی ہم کر رہے تھے کہ گھورنا ہے، بس گھورنا ہے. اچھا گھورنا ہے تو وہ بنایا گیا، وہ بس پہ لگایا گیا، اور ہم نے اس کی پروسیس کو فالو کیا کیمرے نے، اور اسٹیج بائی اسٹیج بائی اسٹیج. جب وہ لاسٹ میں پہنچا اور ہمارے اسپانسر کا نام نیچے تھا، اور انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے کہا باپ رے یہ تو گڑبڑ ہے، کیونکہ یہ تو پتھراؤ کر دیں گے اس بس پہ.
انہوں نے کہا ہمارا نام ہٹا دیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو چھپ چکا ہے. تو نہیں, انہوں نے کہا ہمارا نام ہر صورت پہ ہٹائے. میں نے کہا اٹ ول بی ایٹ اے کاسٹ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کاسٹ لیں. لو جی وہ دوبارہ چھاپی گئی ان کا نام ہٹا کے. میں بھول گئی کہ اپنا نام بھی ہٹا دیتی. اچھا آپ نے نہیں ہٹایا. ای میل ایڈریس بھی تھا اس میں. آ بیل مجھے مار. ہاں بیل میں. اب وہ بھی چھپ گیا, اب کون کاسٹ دے گا دوبارہ. دیٹ واز دا ٹائم جب اچھا انہوں نے, ان کو یہ ڈر تھا کہ مولویوں نے اور جو دوسرے کنزرویٹو لوگ ہیں یا اس کے بھیس میں کوئی اور, یا اس کے بھیس میں کوئی اور پتھراؤ کر کے اس بس کو وہ تو ہماری ایک نیشنل ہیبٹ بھی ہے نا, پتھر پھینکنا تو بڑا آسان ہے سب پہ. تو پھر میں نے کہا کہ اب اس کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے کہ قرآن شریف سے کچھ اسی ٹاپک پہ لکھا جائے. اینڈ تھینک گاڈ ہمارے ماشاء اللہ ہمارے قرآن شریف میں ہر ٹاپک پہ ہر ٹاپک پہ بات ہے. وی آر سو فارچونیٹ. لو جی ہم نے اس میں سے ایک حدیث ہم نے بلکہ نکالی. اے ایمان والو اپنی نظریں نیچی رکھو, ہمیں معلوم ہے تمہارے دل میں کیا ہے. ہے نا ڈائریکٹ. اب یہ میں نہیں کہہ رہی, اس میں عربی لکھی پہلے, نیچے اس کا ترجمہ لکھا. اور لو جی مولویوں نے ہمیں ای میل پہ لکھا, میڈم آپ نے تو کمال کر دیا. دیکھیں دس از another important area in communication that you need to speak to their own language. اینڈ دیئر لینگویج. اور پھر یہ کہ آپ کو اتنی دلیل مل جاتی ہے. اور دیکھیے, اور یہ تو آپ کے لیے تو یہ تھا کہ شاید یہ آپ کے, چونکہ آپ کا آڈینس ہمیشہ ایک ریلیونٹ آڈینس رہا, آپ میس میڈیم کے اندر اس طرح سے شاید بس ایک طریقہ تھا جس میں آپ میس میڈیم پر آ گئے, اور سبجیکٹ ایسا تھا مطلب کوڑے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ ان کی اچھی باتیں کریں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جو مینز ورلڈ کے اندر کہیں نہ کہیں ڈسٹرب کرتی ہیں. تو وہ ایک گوگی کی زندگی جو اب تک اس نے گزاری ہے, جو کچھ نظر آتا ہے, اس سے آگے بھی اس کی زندگی ہے. شی از گونا بی لائک دیٹ فار ایور, یا دے آر گوئنگ ٹو بی جیسے باربی کے ساتھ ہوا ہے کہ باربی کی زندگی میں کچھ چینجز آئے ہیں. تو آپ کے ہیں ذہن میں کوئی؟ ویل یس بالکل ہیں. اب میں کتابوں سے ذرا فارغ ہو گئی ہوں, تو اب میں آئی کم بیک ٹو دا کامک اسٹرپس. وہ میں کرتی ہوں بیچ بیچ میں, جب مجھے کوئی چیز بہت زیادہ اسٹرائک کرتی ہے تو میں کامکس پہ آ جاتی ہوں اور اپنے سوشل میڈیا پہ لگاتی ہوں, جو کہ بہت سمپل ہے. آپ ٹویٹر پہ ہیں؟ میں ٹویٹر پہ ہوں, اور میں انسٹاگرام اور فیس بک, اور سمپل ہے, ایک ہی چیز ہے, وہ گوگی اسٹوڈیوز. گوگی اسٹوڈیوز ایون یوٹیوب پہ ہے. یوٹیوب پہ تو میں نے دیکھا, کیونکہ میں بتاؤں آپ کو ٹویٹر کے اوپر بہت بحث ہوتی ہے. یہ بات تو ہے. ٹویٹر از سچ اے گریٹ پلیٹ فارم, اسپیشلی اسپیسز کے اندر ویمن رائٹس کے اوپر, اور صحیح اور غلط دونوں ہو رہی ہوتی ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں دونوں, کسی بھی جو فیمنسٹ ہیں وہ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں, لیکن جو کاؤنٹر آرگیومنٹ آتا ہے اس کے اوپر بعض دفعہ وہ بہت عجیب سا ہوتا ہے, جس میں افسوس بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی سوچ کیا ہے. اور پاکستان میں ابھی تک ہم اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہو گئے ہیں, لیکن ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں, بہت چیزوں میں چینجز آنے ہیں. اینڈ گوگی از اے گڈ ریپرزنٹیشن آف اے وومن who can say a lot of things that بہت سی خواتین بات نہیں کر پاتی وہ, جو کہ آپ نے کی بھی ہے ابھی تک. سو اگین گوگی چونکہ ایک ایسا کریکٹر ہے, اس کے لیے میں پوائنٹ آف ویو کہ جو گھر کے ماحول ہیں, مجھے نہیں پتا گوگی کی میں نے فیملی نہیں دیکھی ابھی تک اس طرح. وہ ہے نا اس پہ دیکھیں, یہ بیک پہ ہیں, چچا جی ہیں, نانی اماں ہیں, اچھا یہ بڑے بھائی ہیں. یس یس یس. تو ظاہری بات ہے اس کو اپنے لوکل چیلنجز بھی ہوتے ہوں گے. جو گوگی از اے ویری ڈائنامک سی لڑکی ہے, جو کہ نڈر بھی ہے. جی جی جی. سو گوگی کو لیتے ہوئے, چونکہ آپ نے کامک اسٹرپ سے شروع ضرور کیا, لیکن گوگی کو آپ نمیر کے ساتھ خاص طور پہ میں اس پوائنٹ سے بات کر رہا ہوں, اور آپ نے میرے خیال سے مجھے ذکر کیا تھا کوئی کارٹون سیریز فار ٹیلی ویژن. آئی وش. دیکھیں اینیمیشن بہت مہنگا سودا ہے. ٹھیک ہے, اگر اسپانسر ملے, میں تو فیچر فلم بنانا چاہتی ہوں. اور میں ابھی اتنی فلمیں بنی ہیں اینیمیشن کے اوپر, یہ ساری کے سارے جو کریکٹرز تھے اس میں گوگی کیوں نہیں ہے؟ اس میں دیکھیے آپ کو اگر کاسٹ پتہ لگے نا, اور آپ اگر کبھی, میں تو کہہ رہا ہوں کہ جتنی بنی تھیں ابھی, جیسے فار انسٹنس کچھ فلمیں بنی ہیں نا اینیمیٹڈ, بہت اچھی بنی ہیں, بہت اچھی بنی ہیں, لیکن یو نیڈ اے اسپانسر, یو نیڈ این انویسٹر. آئی نو اینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ از, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نئے کریکٹرز بنائے,
جی تو گوگی تو بنا بنایا کریکٹر تھا جی، تو کیوں نہیں فلم میں کہا کہ جی گوگی کو سائن کر دیجیے آپ آگے, جیسے ہمارے ہو سکتا ہے آئندہ آپ کو سرپرائز کریں گے, اچھا پھر انٹرویو دینے آئیں گے. زبردست زبردست زبردست. اچھا آپ کر رہی ہیں آج کل کلائمیٹ چینج پہ کام. کتابیں 1 2 3 کلائمیٹ کلائمیٹ چینج کتنا مشکل سبجیکٹ ہے؟ میں نے بہت سیکھا ہے اس پہ کام کرتے کرتے, میں نے بہت سیکھا ہے. جو لیٹسٹ میری بک ہے جو اب کل میری ہو گئی, سبمٹ ہو گئی, اسی لیے آج انٹرویو دے رہی ہوں کیونکہ میرے پاس فرصت نہیں تھی بالکل. یو نو یو ریئلی ہیو ٹو برن یور نائٹ. ریسرچ کتنا چاہیے ہوتا ہے؟ ریسرچ, سمجھنا, پورٹرے کرنا, کہانی میں ڈالنا, پھر اس میں تھوڑی سی کامک ریلیف ڈالنا. کامک ریلیف تو سب سے زیادہ آئی تھنک اٹس دا موسٹ چیلنجنگ تھنگ, خاص طور پہ سبجیکٹ لائک دس. آپ جیسے آپ نے کہا ہراسمنٹ کے اوپر ہیومر کہاں سے لاؤں, ہیومر کہاں سے لاؤں, لیکن لے آئے تھے ہم, اور اس کے بعد اتنا لوگوں کو پسند آیا کہ 13 بسیں بنی ہیں. اچھا 13 بسیں پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان وہ کرتی تھیں, پھر 2 وہی والی ہراسمنٹ والی بس لاہور میں ریپیٹ ہوئی. اچھا یہ بتائیے, اگر میں کیونکہ میرا تعلق ایڈورٹائزنگ سے رہا ہے, اگر ہم ایڈورٹائزنگ والے آپ سے کہیں جی گوگی کو سائن کر دیجیے ہمارے ایک کیمپین کے ساتھ, تو ہو سکتا ہے؟ وائی ناٹ, بائی آل گوگی مینز. چونکہ پولکا ڈاٹڈ ہے, مجھے فینٹا کے ساتھ یا کسی ایسے برانڈ کے ساتھ بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ شی از دا پرفیکٹ, وہ کہتے ہیں ایمبیسڈر, برانڈ ایمبیسڈر. Can do, we would show the positive side of it. Of course. یعنی دیکھیں نا, اگر ہم سگریٹ کا فار ایگزامپل بنائیں تو ہم تو سگریٹ والوں کو یہ کہیں گے آپ پیسے دیں, اینیمیشن دیں گے آپ کو, گوگی کو بھی کریں گے, لیکن سگریٹ کے نقصانات کے بارے میں بتائیے, جو کبھی نہیں کریں گے. کہیں گے ہمیں بکے گی کیسے. اس لیے کر سکتے ہیں جو کہ آپ پیکٹس کے اوپر یہ ان کی سختی ہے کہ وہ صرف وارننگ نہیں لکھیں, وہ تصویر لگائیں اس چیز کی جو کہ جس سے امپیکٹ آ رہے جس سے تو بجائے اس کے کہ تھوڑا سا پازیٹیو طریقے سے بھی ہو سکتی ہیں چیزیں. ہو سکتی ہیں, بہت اچھی بات ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو اچھی پروڈکٹس ہیں, جو کہ ہیلدی پروڈکٹس ہیں, ان کی طرف بھی یہ کریکٹرز جو کہ الٹیمیٹلی ہونا یہی ہے, چونکہ ہم جس طرح سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو بہت سی چیزوں میں نئے آ گئے ہیں, ہمارے یہاں جو کریکٹرز ہیں وہ فلموں میں بھی ڈیولپ ہوں گے, اسی طرح سے کمیونیکیشن کے اور دوسرے ایریاز میں بھی ہوں گے. تو کلائمیٹ چینج جیسے ہم بات کر رہے تھے, آپ نے ابھی کوئی ویبینار کی بات کی تھی یا آپ نے کہا تھا کہ کوئی چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ ابھی بزی تھیں؟ جی, میں تو سچی بات ہے کتاب میں اتنی مشغول تھی کہ میں اس ویبینار کے بارے میں بھول ہی گئی تھی. اٹس وائپو, یعنی ورلڈ آفس فار انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس. اچھا, انہوں نے مجھے یہاں بھی ایک, یہاں کا جو ادارہ ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ پہ, وہاں بھی مجھے انہوں نے بلا کے اور بڑی عزت دے کے اور کہا ہے کہ آپ اس میں ایک اویئرنیس کے لیے آپ کیمپین بنائیں. گوگیز, یس, گوگی رجسٹرڈ ہے, گوگیز رجسٹرڈ, کاپی رائٹ, کانگریس, ہاں لائبریری آف کانگریس میں بھی یہ وہ ہے. جب میں گئی تھی فل برائٹ پہ تو مجھے پہلی چیز پروفیسر نے کہا تھا کہ گوگی کو کاپی رائٹ کرا دیں. میں نے کہا کہاں, کہتا ہے لائبریری آف کانگریس. میں نے کہا کر لیں. سو شی از ویری کاپی رائٹ, شی از سیکیورڈ. تو انہوں نے وہ مجھے لکھتے رہے کہ اپنا پورٹ فولیو بھیج دیں, اپنا پروفائل بھیج دیں, اپنی تصویر بھیج دیں, اپنا یہ بھیج دیں, پریزنٹیشن بھیج دیں. آئی کڈنٹ ڈو اینی تھنگ بیکاز آئی واز سو بزی. میں فوکس کر رہی تھی کہ یہ جو گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈنگ ہے, یہ جو میری تیسری کتاب ہے گلوف, اٹس کالڈ گلوف 2, کانکرنگ گلوف 2. اچھا, وہ بہت ٹائم کنزیومنگ تھی, اینڈ اٹ ہیڈ ٹو بی گڈ, سبجیکٹ بھی اتنا بڑا, اینڈ اٹ ہیڈ ٹو بی گڈ. تو میں اس میں اتنی وہ تھی کہ میں بھول ہی گئی یہ ویبینار. کوشش کی ہے کامک ریلیف لانے کی. جو نیشنل برڈ ہے نا ہماری چکور, اس کا نام کلو رکھا, اور اس کو کوشش کی کہ وہ بھنگڑا ڈالے. ہر دفعہ جب ایک سکسیس ہوتی ہے تو کلو جو ہے وہ ڈانس کرتا ہے. انٹرسٹنگ. اب بچوں کے لیے تو اس لیے یو نو چلتا ہے سب. اور اس پہ اینیمیشن بھی ہو رہی ہے, اینیمیشن بھی ہے. تو میں یہ بس کل سبمٹ ہو گئی, یہ پرسوں ہو سکتا ہے یہ چلی بھی جائے پریس میں. جی, تو ہمارا انٹرویو کا حصہ ہوگا, ہم آ کے دکھائیں گے, ضرور دکھائیں گے, کہ ہم چاہتے ہیں بچوں, ایک ایک بچے کو یہ پتہ لگے. کیونکہ دیکھیں نا, یہ ہے پہلی کتاب کوڑے کا جن, انوائرمنٹ کے بارے میں. دوسری کتاب جو آپ کے پاس ہے یہ ٹری بک ہے, یہ ٹری بک ہے, یہ دوسری کتاب ہے. اور تیسری کتاب گلوف ہے. تو جو یہ تیسری کتاب ہے اس کا شیپ پہاڑ کا ہے. یہ آپ کی ٹری کے شیپ ہے,
یہ وہ پہاڑ ہے. اینی وے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کے اوپر یہ جو جنیوا سے اچانک ہوا تو جب بالکل ہی 3 دن رہ گئے تو وہاں سے میری جو اس کی آرگنائزر تھی انہوں نے لکھا کہ نگار آپ کا ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. میں نے کہا اس لیے کہ میں بہت بزی تھی, میں بالکل بھول گئی تھی, تو اب بھی اگر دے سکتے ہیں تو میں دے دیتی ہوں. انہوں نے کہا بالکل دیں. انہوں نے میری ساری ریسرچ کر لی تھی ویکیپیڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, انہوں نے کہا آپ دیں ہی دیں. ہاں مطلب اس طرح کے ریئر کارٹونسٹ تو وہ 4 پینلسٹ بٹھانا چاہ رہے تھے. ان کو ڈائریکٹر بھی مل گئی تھی, ان کو فلم میکر بھی مل گئی تھی, ان کو کوئی آتھر بھی مل گئی تھی, کارٹونسٹ نہیں تھی ان کے پاس. اینڈ دا آئیڈیا واز کہ کریٹو انڈسٹری میں خواتین پوری دنیا میں کیا کام کر رہی ہیں اور ان کی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کتنے ان کو ملے ہیں. دیٹ واز دا تھنگ. اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہاں کے جو آئی پی او ہیں میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں. اور کاپی رائٹس از اے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ان پاکستان ابھی بھی, جو کہ لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے شاید. نہیں ہے. تو خیر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں دے دیتی ہوں. تو پریزنٹیشنس تو میرے پاس تیار ہوتے, میں نے پریزنٹیشن بھیج دیا. تو وہ ایک ایک پڑھ رہی تھی اور ہنسے جا رہی تھی. میری واز لافنگ اینڈ لافنگ. وہ کہتی میں ابھی ڈرائیو کر کے گھر پہنچی ہوں, پھر میں کمپیوٹر کھول کے آپ کا دیکھتی ہوں پریزنٹیشن. شی واز لونگ اٹ. اچھا پھر میں نے کہا پروفائل بھی تیار ہے, یہ لے لو, تصویر بھی لے لو, اور کیا بچا پیچھے, نتھنگ ایلس, باقی باتیں. اس نے کہا کوئی کویسچنز اینڈ کین وی انٹرویو یو فار اے سکسیس اسٹوری. آئی سیڈ یو ویلکم, مور دین ویلکم. اور پھر مجھے نہیں پتا تھا اتنی اسکیل پہ ہوگا وہ. جب انہوں نے وہاں کی مجھے پہلی ویڈیو پکچر بھیجی نا کہ دا ویبینار از اباؤٹ ٹو اسٹارٹ, میں نے کہا یہ تو یونائٹیڈ نیشنز کا وہ لگ رہا ہے ہال, اور اتنے لوگ ورچولی, اور امبیسڈر از انٹروڈیوسنگ دا پینلسٹ, اینڈ ٹاپ پہ خیر سے پاکستانی کارٹونسٹ. دیٹ واز این آنر فار پاکستان. جی اس کی ویڈیو ہے. ان لوگوں نے مجھے 2 گھنٹے بعد لنک بھی بھیج دیا. And she said, you know, your talk was so inspiring, your cartoons were so funny, how can we thank you, یہ وہ. تو میں نے کہا تھینک کرنا ہے نا, مجھے بلاؤ, میں ایگزیبیشن کرتی ہوں. ایگزیبیشن کے بعد ٹاک, کویسچن Q&A, اور کویسچنز بھی مجھ سے پوچھے گئے. اینڈ میں آئی واز تھنکنگ کہ اوروں سے بھی تو پوچھو. دونوں کویسچنز پہلے مجھ سے پوچھے گئے, اینڈ دین دیر واز نو ٹائم. تو دیٹ واز نائس, دیٹ واز کوائٹ گڈ. اٹ کیم اکراس ویل, اینڈ دین شی گیو اے ویری گڈ فیڈ بیک. گوگی جو ہے اس کا مطلب مسلسل ریلیونٹ رہی ہے, مطلب جو دنیا میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کے ساتھ لنکڈ. ہاں جی, وہ ہم دماغ ہی ہے نا, آپ ادھر اپنا دماغ تھوڑا بیم کر دیں, سوچیں اس کے بارے میں. یہ ہے نا سائنس ڈیٹا, کیا واٹ از اٹ کالڈ, ڈیٹا سائنس. مجھے پتہ بھی نہیں تھا ڈیٹا سائنس ہوتی کیا بلا ہے. اور یہاں ڈیٹا سائنس کا ایک انسٹیٹیوٹ کھلا ہوا ہے I-10 میں یا I-9 میں. انہوں نے کہا جی یہ بڑا خشک سبجیکٹ ہے, آپ آ کے کارٹونز بنا دیں. میں نے کہا مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کیا یہ کیا ہوتا ہے یہ ڈیٹا سائنس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو کچھ آئیڈیا ہے, لیکن یہ ڈیٹا سائنس کیا بلا ہوتا ہے. تو ان کا اچھا ہم ایسے کرتے ہیں, ہم آپ کو تھوڑا سا, میں نے کہا پلیز مجھے وہ نہ بھیج دینا گوگل سے کر کے, صفحے کے صفحے میں پڑھتی رہوں. مجھے اس کے فنی سائڈ, تو اس میں ایک پائتھون ہوتا ہے اور ایک اسمال پائتھون, ایک لارج پائتھون. بس میں نے یہ لفظ پکڑ کے اور میں نے اس پہ کارٹونز بنائے. اتنا انجوائے کیا. جو اس کے فاؤنڈر ممبرس تھے باہر سے آئے ہوئے تھے, they loved it. تو وہی میں بات یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ فار اے پروفیشنل کارٹونسٹ دا ٹیلنٹ از اف یو کین پک اپ اینی سبجیکٹ ڈرائی سے ڈرائی اینڈ ٹرن اٹ اراؤنڈ اینڈ میک اٹ انٹو اے فنی کارٹون. That's so amazing and that's so challenging sometimes, چونکہ آپ کو جو فنی پارٹ یا اس کا جو ہیومر ہے وہ اس آڈینس کو سامنے رکھتے ہوئے بنانا پڑتا ہے. ہاں جی, میں نے کہا تو مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ ڈیٹا سائنس ہوتا کیا ہے, لیکن جو تھوڑا سا پڑھا تو میں نے کہا اوف اللہ یہ کیا ہوا. تو they were really amused, they loved it. اتنی تالیاں, اتنے خوش. اور میں نے کہا مجھے تو, میں آؤٹ سائڈر ہوں, لائک آئی ایم اسٹینڈنگ آن دی ایج آف اے سمندر آف نالج آن ڈیٹا سائنس. کیا بلا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن کتنا آسان طریقہ ہے کسی کو اس چیز سے انٹروڈیوس کرنا ہے ایٹ لیسٹ. سو ایک تو آپ کی اتنی ساری اچیومنٹس ہیں, وہ ہم اس لمیٹڈ
ٹائم میں تو بات ہی نہیں کر سکتے ہیں پوری، لیکن ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم تھوڑا سا آپ سے بات کریں، دس از دا بگننگ. اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ کوئی ایک سیریز بھی کریں، کوئی کام اور کریں جس میں جو آپ کا کام ہے وہ لوگوں تک اس طرح سے پہنچ بھی سکے. گوگی کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو عموماً جو پاکستان میں لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، لوگ پوچھتے نہیں ہیں تم شادی کب کر رہی ہو. اچھا گوگی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں دا کیریکٹر اٹ سیلف. آف کورس. ایک دو دفعہ لوگوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ شادی شدہ ہے. میں نے کہا آئی وانٹ یو ٹو کیپ گیسنگ. شی ہیز اے فیانسی. رنگ پہنتی ہے؟ ہاں نہیں رنگ شنگ نہیں پہنتی، لیکن شی ہیز اے کزن ہوز ویری انٹرسٹڈ ان ہر. تو یہ اس کی پرانے کامکس میں ہے. اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اتنا عرصہ گزر گیا ہے کی شادی ہو گئی ہوگی کہ شاید اس کی بھی ہو گئی ہے، اس کی بھی. آئی ڈونٹ نو، آئی ہیونٹ ڈیولپڈ اٹ اینی فردر. آئی کوڈ جب چانس ملا تو آئی ول. جی سو خیر، چونکہ میں اس بات اس لیے کہی کہ ہمارے یہاں کی لڑکیاں عموماً جب شادیوں میں جاتی ہیں تو عموماً جو ادھر ادھر لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے تم شادی کب کر رہی ہو. ہاں جی، مطلب شادی ہمارے یہاں زندگی کا سب سے بڑا شاید اچیومنٹ ہوتا ہے. تو وہ بیچاریاں سوچتی بھی ہیں کہ اگر وہ میڈیسن بھی کر لیں تب بھی ان کو شادی کر کے گھر بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن گریٹ کہ آپ جیسی خواتین جو کہ پاکستان کا وہ فیس ہیں جنہوں نے اپنی پروفیشن کو اسی طرح سے رکھا جس طرح سے رکھنا چاہیے تھا، اور اس کو اس لیول پہ لے گئیں جو کہ انٹرنیشنل لیول ہوتا ہے. ہمارے بہت اچھے مرد کارٹونسٹ بھی رہے ہیں، بٹ جو کام آپ نے کیا ہے ایز اے کارٹونسٹ، پاکستانی کارٹونسٹ، ٹو شو کیس پاکستان اکراس دس گلوب، اس میں مطلب میں سمجھتا ہوں کسی اور نے یہ اب تک نہیں کیا. آپ کو پاکستان نے بہت لیٹ میرے حساب سے تمغہ امتیاز. جی یہ تو انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے. اٹ واز نائس ٹو ہیئر اٹ کہ انہوں نے کہا جی آپ شکریہ نہ ادا کریں، یہ تو بہت ہم نے دیر کی ہے. لانگ ڈیو مطلب اٹس ناٹ کہ میں کہوں کہ 10 سال پہلے دینا تھے. آپ کا کام ہمیشہ سے اتنا اور اتنا زیادہ ہے. میں جب آرکائیوز اپنے کھول لیتی ہوں، 1.5 مہینہ لگا تھا مجھے صرف اپنے کارٹون سلیکٹ کرنا. میں نے ایک اسسٹنٹ بلائی، میں نے کہا پلیز میرا اسٹوڈیو زمین پہ سمندر بنا ہوا ہے کارٹونس کا. اور پھر میں نے بڑے چن چن کے پازیٹیو کارٹونز نکالے جو ہسپانیوں کو سمجھ آ جائیں. یہاں کے گٹرز اور ان کی بات نہیں کی، یہاں کی پالیٹکس کی تو بالکل ہی نہیں کی، یہاں کی پیٹریارکی کے بارے میں بھی نہیں بات کی. صرف وہ کارٹون جو کہ ایوری ڈے لائف ہیومر کی معصوم قسم کے کارٹونز، تو وہ جو ہے نا گلوبلی سمجھ میں آ جائیں، انجوائے کریں. مجھے پتہ ہے کہ یہ ہمارے جو 99.9% کارٹونسٹ پاکستان میں ہیں، اول تو تھوڑے سے ہی ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں، پولیٹیکل ایڈیٹوریل کارٹونسٹ. اور میں پالیٹکس سے دور اسپورٹس اور پالیٹکس کے علاوہ اسپورٹس اینڈ پالیٹکس تو آئی ڈونٹ. آپ کہیں بیٹھ جائیں تو ڈسکشن یہی ہوتی ہے. جی جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا. نوازش. آپ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ ایک یونیورسٹی ان دس فیلڈ ہیں. آپ ویسے تو بہت ورک شاپس کراتی بھی رہتی ہیں. پاکستان کے اندر میرے خیال سے یہ جو آپ نے ذکر کیا تھا ڈپارٹمنٹ آف ہیومر، اس کے اوپر میرے خیال سے ذرا کام کرنا چاہیے. ضرور کرنا چاہیے. تو آپ کی کتابیں آتی رہتی ہیں. ہم جس شو کو جب آپ کی ان کتابوں کے ساتھ لوگوں تک لے کر آئیں گے تو بہت سے لوگ جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا they would also have this opportunity کہ وہ دیکھ سکیں، وہ دیکھیں، وہ آرڈر کریں، غریبوں میں دیں. کیونکہ جو میری سوشل میڈیا پہ سوشل ایشوز پہ کارٹونز کی جو کتابیں ہیں، یہ جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، یہ خاص طور سے ٹارگیٹڈ ہیں ان بچوں کے لیے جنہوں نے کبھی ہاتھ میں کوئی کہانی کی کتاب نہیں پڑھی. اور اتنی رنگین ہیں یہ کتابیں اندر سے باہر سے، اور کامکس ہیں، تصویروں پہ مبنی ہیں کہ اس کی بہت سارے بڑے پازیٹیو ٹیسٹیمونیلز بھی ہیں. تو میں اکثر اپیل کرتی ہوں کہ یہ ہم نے 1,50,000 بچوں تک امپیکٹ کیا ہے، لیکن میں اتنے ہی اور بچوں کو امپیکٹ کر سکتی ہوں یہ بانٹنے کے لیے. اور میرا ارادہ ہے کوئی اسپانسر کرے نہ کرے میں دیتی جاؤں گی. جی مجھے یاد ہے آپ نے پہلے بہت دفعہ یہ ایفرٹس کی ہیں اور لوگوں کو اپنے باقاعدہ دی ہیں. بیہیویئرل چینج میں میرے خیال سے اس سے خوبصورت طریقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. یو نو فرام دا چائلڈہڈ سے ہی آپ نے شروع کر دیا تاکہ وہ بچہ جب جوان ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی. سو آپ کا شکریہ، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ جو آپ کا یہ جو
بیسکلی اسپرٹ ہے یہ ایسی ہی رہے, آپ پورے دن اسی طرح سے بزی رہیں تاکہ پاکستان میں بہتریاں آ سکیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. بہت شکریہ.